اردو ورلڈ نیوز کی طرف سے راشد سمد خان اس وقت ہم لوگ سفارت خانے میں، اور عزت مآب جناب سفیر پاکستان جناب فاروق امان ہمارے ساتھ ہیں. اور سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو آج کے پروگرام کی، آپ کو جشن مبارک، آزادی مبارک ہو. آج ماشاء اللہ بہت زیادہ کراؤڈ تھا، اور کمیونٹی کے حوالے سے سب سے پہلے تو میں آپ سے میسیج لینا چاہوں گا کہ آپ کمیونٹی کو، جو یہاں پہ لوگ نہیں ہیں، انہیں آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ اچھا جی، آپ کو بھی میرے بھائی ہیں، آپ کو سب سے پہلے تو آپ کو بھی میں مبارکی دیتا ہوں یوم آزادی کا. یہ بہت ہی جو کہتے ہیں نا، بہت ایک خاص دن ہے جس دن کو ہمیں بھولنا نہیں چاہیے، اس کو ہمیں ایک بہت اونچی اور اچھی جگہ پہ رکھنا چاہیے. میں بہت خوش ہوں ہمارے کمیونٹی ممبرز نے، اتنے ساروں نے چھٹی نہیں، آج نارمل ورکنگ ڈے ہے جاپان میں، اتنے سارے لوگ آئے، ہمارے بھائی آئے، ہماری بہنیں آئیں، ہمارے بچے آئے. اس میں آ کے ہم نے جو صدر صاحب کا اور اپنا وزیر اعظم صاحب کے جو پیغام تھے، جو اس سال بہت ضروری ہیں سننے کے لیے. ہر سال ہوتے ہیں لیکن اس سال آپ کو سارے ہماری قوم کو پتہ ہے کتنے ہمارے چیلنجز ہیں، ہمارے جو ایکسٹرنل اور انٹرنل. ان چیلنجز کے اس کو آگے رکھ کے ہمیں یونٹی دکھانی چاہیے. ایک ہی میسیج ہے، یونٹی کا میسیج ہے. دوسری چیز یہ ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں، جو میں نے ہال میں بھی یہی بات کہی تھی جو پیغاموں کے بعد، وہ یہ ہے ہمیں جو پاکستان، جو ہمارا خوبصورت اور بہت زبردست پاکستان محمد علی جناح قائد اعظم صاحب نے اور جو ہمارے فور فادرز ہیں، ان لوگوں نے اتنی قربانیاں دے کے ہمارا ملک بنایا. انہوں نے بنایا انہوں نے کوئی سوچ سمجھ سے، ایک بہت پیار، ایک محبت، لانگ ٹرم ویژن کے ذریعے بنایا. لیکن ان کے علاوہ وہ کون تھے جو 100 سال پہلے جو غلامی سے وہ جو ہٹنا چاہ رہے تھے، جو غلامی کا جو بوجھ ہے اس کو پھینکنا چاہ رہے تھے. 1857 میں جو پہلی جنگ ہوئی ہے آف انڈیپینڈنس، کون سے خاندان تھے، کون سے لوگ تھے جنہوں نے کس قسم کی قربانیاں دی ہیں، ان کے نام نشان، ان کے بھی ہمیں ان کے لیے بھی ہمیں دعا کرنی چاہیے. وہ ہمارے وہ جو ہے شہید ہیں، وہ بھی ہماری قربانیاں لوگوں نے دی ہیں. اور 1947 میں ہمارا ایک زبردست ملک بنایا گیا. میں ایک ہی کمیونٹی کو یہی میسیج یہی دوں گا، ہمیں پوری دنیا میں آج وقت دیکھ کے وی مسٹ ناٹ ٹیک پاکستان فار گرانٹیڈ، وی مسٹ ناٹ ٹیک پاکستان فار گرانٹیڈ. یہ ہماری ڈیوٹی ہے، ہمارا فرض ہے، ہمیں پاکستان کو تکڑا کرنا ہے تھرو بزنس، تھرو ٹریڈ، تھرو ایجوکیشن. میں نے ہال میں یہی بات کی تھی، اپنے قائد اعظم صاحب کا جو 1948 کا جو ایک اسٹیٹمنٹ ہے، وہ یہی انہوں نے فرمایا تھا، اگر آپ اپنے بچوں کو نہیں پڑھائیں گے نا، اگر آپ کے جہالت میں آپ کا ملک رہ گیا، پھر آپ کا ملک نہیں رہے گا. اللہ نہ کرے یہ ایسی نوبت آئے. اس میں جو کمیونٹی کا میسیج ہے، ایک تو یونٹی کا ہے، ایک ڈیموکریسی کا ہے، جمہوریت کا میسیج ہے. یہ بہت ضروری چیز ہے. اور جو ہمارے سے پہلے جو لوگ آئے ہیں، 47 سے بھی پہلے، میں 1857 کی بات کر رہا ہوں، ان کے بارے میں ان کی قربانیاں دیتے ہوئے جو آج بھی قربانیاں لوگ دے رہے ہیں، جو ہماری جو فوج جو ایکشن لے رہی ہے، جو ہمارا نیشنل کنسنسس تھا، جو نیشنل کنسنسس آپ کا کہاں بنتا ہے؟ آپ کا نیشنل کنسنسس بنتا ہے جمہوریت کے تحت. جمہوریت کے تحت جو سب سے بڑی اس کے جو جمہوریت کا ادارہ ہے وہ ہے پارلیمنٹ. پارلیمنٹ کی طرف سے جتنے بھی ہمارے جو سمجھدار جو سیاستدان ہیں، ساروں نے ایک فیصلہ کیا. اس لیے ہمیں ایک ہونا چاہیے. ساتھ ہمیں جو حکومت ہے، حکومت کے جو ہمارے چیلنجز وہ جو دیکھ رہے ہیں، وہ ہمیں بالکل اس پہ ہمیں یونٹی دکھانی چاہیے. دوسری چیز میں یہ کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے، جو ہماری کمیونٹی جو یار میں بار بار میں یہ کہتا رہتا ہوں، میں شکریہ ادا کرتا ہوں حکومت پاکستان کی طرف سے، جو یہاں ہماری کمیونٹی ہے، جتنے ملکوں میں کمیونٹی ہے، آج مجھے پتہ ہے جتنے ہمارے سفارت خانے ہیں وہ یہی فنکشنز کر رہے ہوئیں گے. ہماری کمیونٹی بہت پیار، محبت اور ان کے پاس جذبے سے آئے گی سفارت خانوں میں پوری دنیا میں. آج ٹوکیو میں پہلے سورج نکل آتا ہے آج، اس لیے ہمارا آسٹریلیا کے ساتھ میں ہمارے پہلے ہی جو فنکشنز چل رہے ہوں گے. لیکن جو ہماری کمیونٹی سے یہ پیغام آپ کمیونٹی کے لیے، آپ 1 روپے بھیجتے ہیں، 1 ین بھیجتے ہیں ہمارے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے خاندان میں بھیجتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو بھیجتے ہیں، لیکن وہ ہماری طاقت ہے. ہم یہ پاکستان نہیں بھول سکتے. جو ہماری کمیونٹیز باہر رہتی ہیں،
جس طریقے سے بھی ہم اپنے وطن کے لیے مدد کر سکتی ہیں. ریمیٹنسز وہ ایک بہت بڑی طاقت ہے. ریمیٹنسز کے علاوہ جو آپ کے نوجوان، آپ کے جو بچے پڑھ رہے ہیں، میں پھر وہی قائد اعظم کا جو ایک ہے جو ان کی اسٹیٹمنٹ ہے، اور جو ہمارے جتنے بھی ہمارے لیڈرز آئے، پڑھائی پڑھائی پڑھائی، ایجوکیشن، اپنے بچوں کو پڑھاؤ. میں نے ایک انٹرنشپ پروگرام بنایا ہوا، آپ کو پتہ ہوگا اس کے بارے میں. اس میں ابھی تک جاپانی بچے آ رہے ہیں. میں ساروں کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، جو بچے یہاں ہیں، جو پاکستان کی ہیریٹیج ہے اور نسل ہے، اور یہ جاپان کی بھی جو نسل ہے، وہ ایک ہمارا ایک برج ہے. اس برج کے تحت ہم بہت کچھ پاکستان اور جاپان کر سکتے ہیں. اگر آپ کے بچے یہاں ایک مائنورٹی میں ہیں، لیکن وہ مائنورٹی سٹیٹس سے آپ اس کو ایک پازیٹیو چیز بنا سکتے ہیں. اس لیے میں آپ سے پھر ریکویسٹ کرتا ہوں، ایک انٹرنشپ پروگرام ہے جو کالج گوئنگ اسٹوڈنٹس ہیں آپ آئیں، آپ ہمارے ساتھ کام کریں. بہت ساری چیزیں، اکنامک ایشوز، کلچرل، میڈیا، جتنی بھی چیزیں جو سفارت خانہ کرتا ہے، اس میں میں بہت خوشی سے آپ کو ویلکم کرتا ہوں. جب سے آپ آئے ہیں ماشاءاللہ، ایک بچوں کے حوالے سے ایک بڑی پازیٹیو ایکٹیویٹیز جاپان میں دیکھنے میں آ رہی ہیں. بچوں کے حوالے سے کافی پروگرامز ہو رہے ہیں، فیملیز کے حوالے سے پروگرام ہو رہے ہیں. لیکن ہمارا مسئلہ اب بھی یہی ہے کہ ہم لوگ اپنے بچوں میں جو ہے وہ کلچر پروموٹ نہیں کر سکتے. ہم لینگویج اردو جو ہے وہ اب تک انہیں پروموٹ نہیں کر سکے. اس حوالے سے ایمبیسی اپنا کیا کردار ادا کر سکتی ہے کہ بچوں کو کس طرح ہم لوگ، کیونکہ وہاں پہ جب گھروں میں ہوتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے، بیگم جیپنیز ہے، اسے جیپنیز کلچر کو زیادہ ان پہ حاوی ہو جاتا ہے. تو ایمبیسی کوئی ایسا کوئی پلاننگ کر سکتی ہے، جیسے مہینے میں یعنی ہفتے میں ایک دفعہ کوئی ایجوکیشنل کوئی ایسا سسٹم ہو کہ بچے یہاں پہ آئیں اور اردو اور کیسے میں اپنے کلچر کے حوالے سے، یا کوئی جیسے ہمارے اسٹوڈنٹس یہاں پہ بہت زیادہ ہیں، وہ کوئی ٹائم دے دیں یہاں پہ، تو بچے ایوری ویکینڈ پہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ کوئی اس طرح کا کوئی سسٹم اگر بنتا ہو. آپ کا اس کے متعلق کیا رہے؟ اچھا، آپ نے بہت ساری اچھی باتیں کی ہیں. اس میں مجھے بہت سارے سوال بھی ہیں، سجیسچنز بھی ہیں. اس میں جتنے میں باری ان کا میں آپ کو اپنے ویوز دیتا ہوں. ایک جو انٹرنشپ پروگرام میں نے بنایا، میں بار کمیونٹی سے وہی جو ابھی میں نے پہلے بھی یہ سجیسشن دیے ہیں. آپ کے بچوں کو پاکستان کے بارے میں، اگر آپ کی ایک نسل ہے، اگر آپ کے والدین پاکستان سے آئے، ٹھیک ہے، آپ پاکستان لے جاتے ہیں، وہ بہت اچھی چیز ہے. نتھنگ بیٹر. آپ آ کے اپنے کزن سے ملیں، رشتہ داروں سے ملیں، دادی دادا نانی نانا خالہ پھوپھی ہیں، وہ بہت ضروری ہے. لیکن میں بار یہ کہہ رہا ہوں، جو کالج یونیورسٹی گوئنگ بچے آئیں گے، ان کو تھوڑا بہت ہمارے بارے میں پتہ لگے گا، لیکن ایسے پتہ لگے گا جیسے آج کا دن ابھی پاکستان بنا کیوں تھا، کیوں آیا پاکستان. کسی کو پتہ، جو یہاں بچے ہیں ان کو اتنی ڈیٹیل میں ہسٹری نہیں پڑھائی جا رہی ہوئے گی. آئی نو اٹ، آئی وڈ بی، اتنی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے. اچھا، ایک تو یہ. دوسری چیز یہ، میں بگننگ سے ڈے 1 سے میں یہ کہہ رہا ہوں، جب میں نے مجھے 1 سال 8 مہینے ہو گئے، دسمبر میں 2 سال ہو جائیں گے، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میں ڈے 1 سے یہ کہہ رہا ہوں، آپ بچوں کو، بچے ہماری کائنات ہیں نمبر 1. اگر آپ نے بچوں کو پڑھایا نہیں، سدا آپ نے بچوں کو اپنی کلچر، اپنی زبان کے بارے میں نہیں بتایا نا، پھر آپ جو ان کے آگے بچے آئیں گے، پھر آپ خود ہی سوچ لیں کیا ہوئے گا. اس لیے آپ کی بالکل 100% میں آپ سے میں اگریمنٹ میں ہوں. ہمیں بچوں کو ایک جو کلچرل ایونٹس کروانی چاہیے. ویب سائٹ پہ میں نے ڈالا تھا بھی بچوں کو ایک دن کروائیں. ابھی تک انفارچونیٹلی not one person has written, not one person. اب ان کو یہ بار ساروں کو ٹیلی فون کرنا، بچوں کو موٹیویٹ کرنا، بچوں کو بلانا، والدین کو. 1-2 ایونٹس کمیونٹی نے کروائے جس پہ میں نے اپنی 100% سپورٹ دی ہے. اور 1-2 اور ایونٹس آ رہے ہیں جس پہ میں خود جاؤں گا. میں یہ سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے. اچھا، دوسری چیز یہ ہے، اگر آپ جو یہاں کمیونٹی ایک جو 5 سکولز ہیں پاکستان میں، جو ارتھ آئیڈینٹی پروجیکٹ، وہ جاپانی ایک NPO کر رہی ہیں، لیکن بچے پاکستان کے ہیں. ٹھیک ہے، بچے پاکستان کے، وہ جو جاپانی بچے بھی اس میں، میں یہاں کے بچوں کو کہتا ہوں جو پاکستان کے ہیریٹیج کے بچے اس پروجیکٹ میں بھی ملے ہیں. پھر دیکھیں، اب آپ نے خود بات کی نا مادری زبان کی، وہی ہوتی ہے جو مادری زبان ہے، اسی سے تو بچہ اپنا جو پہلا قدم رکھتا ہے. جو گھر میں زبان بولی جائے گی اسی سے ان کو سمجھ آئے گی، اسی سے آگے وہ جم پلیں گے. لیکن میں یہ بھی ساروں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، گھر میں اپنی زبان بولیں، اردو بولیں، پنجابی بولیں، پشتو بولیں، سندھی، بلوچی، جو بھی آپ کی زبان ہے، آپ بچوں سے ضرور بولیں. تھوڑا بہت ان کو ہے نا کان میں آئے. اگر وہ بول بھی نہیں سکیں، خود نہیں بول سکیں، لیکن سمجھ تو آئے. ایک دن کوئی یونیورسٹی کورس کر لیں، جیسے
ٹوکیو یونیورسٹی آف فارن اسٹڈیز ہے، کتنے سارے جاپانی بچے ہیں جو اردو سیکھ رہے ہیں، کمال کی بات ہے نا. اس میں میں نے یہ انفارچونیٹلی وہ ایک پروفیسر سہیل صاحب ہے نا، پروفیسر سہیل، انفارچونیٹلی میں نے ایک پاکستانی جو بچہ جو مکسڈ شیئرڈ ہیریٹیج کا ہے وہ نہیں میں نے دیکھا وہاں. کاش ہمارا وہ کوئی ایسا بچہ بھی ہو. میں تو کہوں ٹوکیو یونیورسٹی فارن اسٹڈیز میں آپ اپلائی کریں، وہاں سے اپنی ڈگری لیں اس سبجیکٹ میں. میں جتنا ہم کر سکتے ہیں ایونٹس میں ایمبیسی میں بھی کروانا چاہتا ہوں. پاکستان سے بھی بچے آپ کو یاد ہے پچھلے سال روٹس کا ہے، انشاءاللہ ابھی اور بھی آئیں گے اور مختلف سکولز کے. اچھا، آپ نے بھی ذکر کیا کہ ایمبیسی کی سائٹ پہ آپ نے وہ دیا تھا بچوں کا، وہ کافی عرصہ ہو گیا، میں اوور سال سے زیادہ ہے. لیکن ایک دفعہ پہلے بھی آپ سے اس حوالے سے بات ہوئی تھی کہ جب تک آپ کوئی ایونٹ کریٹ نہیں کریں گے کوئی آئے گا نہیں. آپ کسی سے اگر آپ کسی سے کچھ کہیں گے کہ ہم نے یہ کرنا ہے، آپ اپنی سجیشن دیں، ایسے کوئی نہیں آئے گا. جی میں بالکل صحیح بات ہے. اف یو کریٹ اے ایونٹ، اچھا آپ کی بات سوری میں کاٹ رہا ہوں، ہم نے ایونٹ کریٹ کیا ہے، اس میں یہ پاکستان کی اتنی غلط خبریں آتی ہیں، نیگیٹو خبریں آتی ہیں، اس لیے ہم نے ایک ایونٹ یہ کریٹ کیا ہے مل کے اور کمیونٹی ممبرس کے ساتھ ایسے کمپٹیشن. اس ایسے کمپٹیشن میں کوئی پازیٹیو اپنی چیز ہم نے جو آج جو جس لیے ہم آج جمع ہوئے ہیں آج، اس کے تحت وہ بہت ریلیونٹ ہے. وہ کیا ہے؟ پاکستان ایز اے رسپانسبل گلوب کا جو ممبر، پاکستان ایز اے رسپانسبل کنٹری ان انٹرنیشنل پیس کیپنگ. پاکستان پوری دنیا میں اچھا وہ ہے، وہ ڈیلی جمہوری ان کے وہاں اشتہار آئے گا. سارے بچے، میں سارے کہتے ہیں جو بھی بچے ہمارے پاکستانی بچے ہیں یا جو جاپنیز بچے ہیں آف پاکستانی ہیریٹیج، اس میں آپ حصہ لیں، اس کو ایمبیسیز کو سپورٹ کریے. اس میں ایک انعام ہوئے گا. اس میں یہ بھی ہے جب وہ چھپے گا، اگر جاپنیز یہ کوئی چھوٹے موٹے رسالوں میں نہیں، مین اسٹریم جمہوری میں چھپے گا. جو اس کا ایک پینل ہے جاپانی ججز، وہ پڑھیں گے ان کو پاکستان کے بارے میں ایک پازیٹیو چیز ہوئے گی، اس میں بچوں کو ہوگا. یہ ایک چیز ہے. لیکن اس کے علاوہ ہم نے اور بھی ہمارے پروگرامز ہیں جو ہم نے پلان کیے ہیں ان کنجنکشن ود دا کمیونٹی. جب تک آپ کمیونٹی کو ساتھ لے کے نہیں چلیں گے پھر آپ کتنے بھی چیزیں کرتے رہیں. اس لیے میں کمیونٹی سے یہی ریکویسٹ کرتا ہوں. بہت سمجھدار بزنس مین ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں. وہ آپ بچوں کو میں جب بھی کہتا ہوں، آپ سب سے پہلے تو ایک تو ہوتا ہے نا جو کہتے ہیں نا فٹ ان دا ڈور، پہلا فٹ ان دا ڈور آپ ایسے ایونٹس میں لے کے آئیں. پر اس دفعہ ہم نے اناؤنسمنٹ بھی کی، ٹیلی فون بھی کیا، اپنی فیملیز کو لے کے آئیں، بچوں کو لے کے آئیں. چلے اگر بیگمات نہیں آ سکتی، مصروفیت ہوتی ہے گھر چلانے کی، لیکن اگر بچوں کو چھٹی ایک آدھے دن کی اسکول سے کروا کے آپ لے کے آئیں، وہ دیکھیں بھی یہ کیا ہے، یہ ہو کیا رہا ہے. آہستہ آہستہ ان کو پھر ایک شناخت ہوتی ہے، ان کو یہ پتہ بھی ہے ایک سفارت خانہ ہے بھی یہاں. ابھی تو پتہ ہی نہیں ہے بچوں کو. اچھا، میں آپ سے اینڈ کرتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے آپ کا جو عرصہ ابھی تک جاپان میں گزرا، آپ نے پاکستانی کمیونٹی کو کس طرح پایا؟ دیکھیں مجھے میں یہ کہتا ہوں، نام میں پہلے جانتا تھا. جب میں چلا جاؤں گا میری بہت اچھی دوستیاں، بہت اچھی یادیں ہوئیں گی. جب بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوئے گی، جب بھی گورنمنٹ کہے گی ٹھیک ہے چلے جائیں گے ہم سارے پورے سفارت خانے کے عملے کا یہ ہے. اس میں میں نے یہ ایک چیز دیکھی میں آ کے وہ پھر بات کروں گا. جب بادشاہ اور ایمپریس نے میرے سے بات کی نا، میں ابھی بھی وہ کبھی بھی نہیں بھولوں گا. جب دوسری قومیں ایئرپورٹ کی طرف بھاگ رہی تھیں، ہماری قوم توحقوق کی طرف گئی ہے. جس ملک میں رہتے ہیں، جس کا نمک کھا رہے ہیں، جس کے ساتھ جہاں وہ ترقی کر رہے ہیں، ان کا انہوں نے ساتھ دیا. یہ بہت بڑی بات ہے. یہ میرے لیے نا، اور بہت ساری چیزیں، لیکن یہ چیز نہیں میں بھولوں گا. یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کو خود پتہ، آپ ادھر ہی تھے. یہ میرے جو پریزنٹیشن میں یونیورسٹیز میں 24 یونیورسٹیز میں چلے گا، یہ ایک پکا حصہ ہے پاکستانی کمیونٹی ان جاپان. وہ ہے کون؟ جاپانی بچے ہکائیڈو میں دیکھ رہے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں اچھا وہاں فکووکا میں بیٹھ، اچھا یہ ہوا تھا، یہ آپ کے لوگوں نے کیا، ان کو نہیں پتہ تھا. میری ایک بہت پازیٹیو چیز ہے. دوسری چیز میں کمیونٹی کے ساتھ یہ کرنا چاہ رہا ہوں، جیسے تھنک ٹینکس اینڈ یونیورسٹیز کی پاکستان اور جاپان کے درمیان، اور جتنی تجارت کر سکتے ہیں. مینگو فیسٹیول انشاءاللہ ویل ہیو سم ویری گڈ نیوز کمنگ اپ، بٹ پچھلے سال کی طرح. لیکن ایک نیا آپشن ہے. اب ہمارے کمرشل کاؤنسلر صاحب کو میں نے نگویا سائتاما انیشلی بھیجا ہے، جہاں وہ جا کے کمیونٹی سے مل کے
اور جو وہاں کے چیمبرز آف کامرس ہیں، میں اتنے چیمبرز آف کامرس میں گیا ہوں، سالوں میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، ظاہر ہے ہمارے جو پروڈکٹس ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں ایک نیا تھنکنگ آؤٹ سائڈ دا باکس، جو ہماری ایک کائنات ہے، ایک ٹریجر ہے، ایک ایسیٹ ہے، دا کمیونٹی، وہ کیوں نہیں ملتے چیمبر آف کامرس والوں کے ساتھ؟ کچھ نہ کچھ، اگر آپ 1000 تیر پھینکیں گے ایک تو کہیں لگے گا، سو اس ایک میں نا کوئی نہ کوئی ایک پازیٹیو چیز نکلے گی. بزنس، اگر آپ قوم نے ترقی کرنی تو یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن، لیکن آپ نے بزنس کرنا ہے. سو جو پاکستانی کمیونٹی آنریبل کمیونٹی ہے، بیکاز وہ بزنس کر رہے ہیں یہاں. یہ بزنس کرنا سب ایک آنریبل وے ہے، اینڈ یہ پازیٹیو کنٹریبیوشن ہے اپنی فیملیز کے لیے، اپنے آگے جو ایکسٹینڈیڈ فیملیز کے لیے. سو میں نے بہت ساری کمیونٹیز دیکھی ہیں تھرو آؤٹ دا ورلڈ، سب بہت اچھے لوگ ہیں ہر طرف، لیکن یہ جو جاپان میں نے دیکھا نا، بہت ہارڈ ورکنگ قوم ہے ہماری یہاں. اینڈ وی شوڈ بی ایٹ لیسٹ آئی ایم ویری پراؤڈ آف دم ناؤ. جب میں چلا بھی جاؤں گا، آئی ول ریممبر دا کمیونٹی از بینگ اے ویری پازیٹیو فورس. بہت سارے ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں جو آج نہیں آ سکے، سو نہیں آ سکتے، کوئی کیوشو میں ہے، کوئی ہکائیڈو میں ہے، لیکن پیغام تو ان کے لیے ساروں کے لیے ایک ہی ہے، دیٹ یو آر ناٹ فرگاٹن. ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، اور یہ سفارت خانے کے دروازے پہلے بھی کھلے ہوئے تھے، آج بھی کھلے ہیں، کل بھی کھلے رہیں گے. سو آپ کو کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں ہے، جو یہ بہت ہی غلط لفظ ہے، آئی ہیٹ دس ورڈ. آپ آئیں، خود آئیں ہمارے پاس، کوئی مسئلہ مسائل، کوئی سجیسشن، آئیڈیا، ڈائریکٹ فون نمبرز ہیں، ہمیں بتائیں، جو بھی ہم خدمت کر سکتے ہیں، جو بھی ہم پارٹنرشپ میں کر سکتے ہیں، ہم نے کرنا ہے. سو آپ دیز آر مائی فیلنگس. اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، کتنی کمیونٹی. تو جب زلزلہ یہاں پہ آیا تو اس وقت پاکستانی بڑے، یعنی ایک تو ہمارے مذہب میں بھی ہے کہ ہیلپ جی بالکل ہم لوگوں نے کیا، لیکن آفٹر یعنی کہ ایک پیریڈ گزر جانے کے بعد ہم لوگوں نے یعنی کہ وہ سب کچھ چھوڑ دیا، بھول گئے. آپ نے یاد رکھا، آپ اپنے لیکچرز میں لوگوں کو کہتے ہیں، لیکن وی ڈنٹ کیچ دیٹ. ہمارے بعد جو یعنی کہ جو باہر کی جو این جی اوز آئیں، انہوں نے یہاں پہ آ کے وہ جو کام پاکستان نے کیا، وہ بعد میں انہوں نے سنبھال دیا، اور ابھی تک دیر. تو اس کی یعنی کہ اب اس کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں نقصان ہوا ہے. اگر وی شوڈ ہیو کنٹینیوٹی. آئی وش بیئرنگ دس ان مائنڈ. ایک پروفیسر ہیں جہاں میں ٹویو یونیورسٹی میں لیکچر دے کے آیا تھا، وہاں سے 6 ان کے میں نے انٹرنز لیے ہیں جو اس سمر میں کام کریں. میرا ارادہ تو ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ کی مرضی، اگر میں کامیاب ہوں، ان سے ایک ایکیڈیمک پیپر لکھوا رہا ہوں. اچھا، ایکیڈیمک پیپر میں کیا ہے، اس پہ ریسرچ ہو رہا ہے. وہ ہر یہ میاگی اور واتے، یہ ساری مختلف فوکوشیما، یہ جا رہے ہیں بچے، اور جا کے انٹرویوز کر رہے ہیں، پاکستانی کمیونٹی کے بھی اور جاپانیوں کے. اس کی ایک ایکیڈیمک پیپر بنائیں گے. اس پیپر کا ایک وہ پیمفلیٹ اور ایک چھوٹا سا ایک ڈاکیومنٹ پبلش ہوگا. اس ڈاکیومنٹ کے تحت میں چاہتا ہوں وہ پھر الٹیمیٹلی کوئی مین اسٹریم جس ٹیلی ویژن اسٹیشن کوئی ڈاکیومنٹ، میں تو پروفیشنل نہیں ہوں میڈیا کا، جو میڈیا کے جو پروفیشنلز ہیں وہ اس ڈاکیومنٹ کو ایک کتاب پیمفلیٹ کو لے کے، یہ ایک کہانی تھی، اس کی ایک ڈاکیومنٹری بنائے. یہ لانگ ٹائم پروجیکٹ ہے، پتہ نہیں 5ویں یا 6ٹھی جو اینیورسری ہوئے گی جاپان میں دکھایا جائے، اور وہ جاپانی میں دکھایا جائے، لیکن وہ اردو میں پاکستان میں بھی لازمی ہے دکھانا ہے. ہمیں ہماری قوم کو پتہ ہونا چاہیے یہاں لوگوں نے آپ کی، ہماری جو پاکستانی کمیونٹی کتنی مدد کی ہے. کیا وہی جو آج کا جو کانسیپٹ چل رہا ہے قربانی کا، اس وقت لوگ سوچ رہے ہیں اچھا ریڈیشن تو بہت خطرناک ہے، بچوں کو بھیجو، آپ لوگ سارے خود چلے گئے ادھر. تو میں چاہتا ہوں ایک وہ ان کو فارملائز کرے. سو وہ ابھی وہ شروع پروجیکٹ از انڈر وے نا، پروجیکٹ وہ چل پڑا ہے. یہ بڑی اچھی بات ہے، اور ہماری جو یہاں پہ کمیونٹی ہے ان کا جو حق ہے انہیں یعنی ملنا بھی چاہیے، اور یہ ہمیشہ کتابوں میں رہنا چاہیے کہ جی بالکل بالکل. جب ایکیڈیمک چیز آ جائے گی، ایک وہ رسالہ تو نہیں تو ایک کتاب بن جائے گی، وہ ڈاکیومنٹ پبلش ہو جائے گی. سب ایک ریپیوٹیبل یونیورسٹی، جاپانیز یونیورسٹی کی پروفیسر نجیمہ ہے وہ جو کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہماری بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہوگی. جب میں انہیں کی یونیورسٹی میں یہ بات کر کے آیا تھا، میں نے کہا آپ انٹرنس بھیجیں. ان 6 انٹرنس کو میں نے اس کام پہ لگایا ہوا ہے. لیکن اس میں یہ ان انٹرن کے نام پیسے دیتے ہیں، نہ ہم کچھ دے سکتے ہیں، ان سے ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں. ہم آگے اس پہ قدم چل کے نا، آئی ہوپ انشاءاللہ اس میں کچھ نکل آئے.
اگر پھر یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، پھر آپ کی کہانی بھولی جائے گی، اور لوگ کسی اور نے اپنی بنا لینی ہے، اینڈ وہ پاکستان کی کہانی ہے، پاکستانی کمیونٹی کی کہانی ہے. یہ نہیں کہ آپ اس میں کہیں کہ ہم نے بہت بڑا تیر مارا. نو، ہمیں بتانا چاہیے اٹس اے سینس آف پرائڈ ہیئر اینڈ اٹ از اے سینس آف پرائڈ جو ہمارے عوام بیٹھی ہوئی پاکستان میں. بالکل بالکل. بہت بہت شکریہ آپ کا، اور آپ جشن آزادی مبارک. آپ کو بھی بہت بہت شکریہ. تھینک یو. بہت شکریہ.